سمجھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک کے سفر کرتے ہیں کہ ہم کو علم حدیث مل جائے، لیکن وہ محروم رہتے ہیں، اور آپ کو یہاں بیٹھ کر کے ایسی شخصیات ملی ہیں جن سے آپ علم حدیث حاصل کر سکتے ہیں۔ اور علم کے مقام کے بارے میں اتنا سمجھ لیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے شاگردی حاصل کرنے کے لیے پریشان رہتے تھے، لیکن ان کو ایک بار خبر ہوئی کہ کسی صحابی رسول کے پاس ایک حدیث ہے۔ ان کے پاس سفر کر کے گئے، اس ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس سے علم حدیث حاصل کرنا ہے یا وہ ایک حدیث سیکھنی ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، اپنی چادر کو اپنی تکیہ بنایا، چادر کو لپیٹ کر کے سر کے نیچے رکھا، انہی کے دروازے پر سو گئے۔ جب وہ بیدار ہو کر کے باہر نکلے اور دیکھا کہ اتنی عظیم شخصیت میرے دروازے پر آرام کر رہی ہے، تو انہوں نے معذرت کی اور فرمایا آپ مجھ کو حکم دیتے میں آپ کے پاس آ کر کے آپ کو علم سکھاتا، لیکن علم کو سیکھنے کا یہ مقام، اور ہم اسی تصور کے تحت یہاں حاضر ہونا چاہتے تھے، لیکن ماحول بدل گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابتدا میں ہم سادگی کے ساتھ داخل ہوئے، کوئی تکلفات نہیں تھے، ہم یہاں پر صرف مولانا حافظ اللہ سے ملاقات کر کے سند اجازت لے کر کے یہاں سے رخصت ہونا چاہتے تھے، لیکن دوسری جانب جماعت کے احباب نے اپنی الفت و محبت کا اظہار کیا، دور دور سے لوگ تشریف لائے، استقبال کیا اور بھرپور طریقے سے عزت افزائی کی۔ اس وجہ سے ہم مجبور ہوئے کہ آپ کے سامنے دو الفاظ بولیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، منہج سلف کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو سمجھ لیں یہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، خواتین کے لیے فتنے مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور خواتین فتنوں کا مقابلہ کرنے میں مردوں کے بالمقابل کمزور ہیں۔ اس وجہ سے خواتین کی ذمہ داریاں مردوں کے بالمقابل زیادہ ہیں۔ موجودہ دور میں فتنوں کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک خاتون، ایک بچی کسی مدرسے سے فارغ ہوتی ہے، ایک یوٹیوب چینل بناتی ہے اور اس کے بعد اس پر اپنے دروس و محاضرات پیش کرتی ہے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا دائرۂ عمل دعات کو تیار کرنے کا دائرۂ عمل ہے۔ آپ اپنے بچوں کو علماء بنائیں، اپنے گھرانوں کی اسلامی تربیت کر کے گھرانوں کے اندر علماء پیدا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جس منبع و مصدر پر کام کریں گی، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس منبع و مصدر سے نکلنے والے افراد جو مردوں کی شکل میں ہوں گے وہ دنیا کی قیادت کریں گے۔ تو آپ گھر میں محدود ہونے کے باوجود ایک بڑی ذمہ داری پر فائز ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ربۃ البیت کہا گیا، گھروں کی ملکہ کہا گیا، اور آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری امہات المؤمنین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی احادیث کو جمع کریں، اور میں ہر بچی سے یہ اپیل کروں گا کہ ہر بچی ایک ڈائری بنائے، اس میں اس صحابیہ کا نام درج کرے جس کی زندگی سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے، اور اس ڈائری کے اندر اس صحابیہ کی ساری چیزیں نوٹ کرے، جمع کرے، اس کی زندگی کے بارے میں کارنامے، اس کی زندگی کا اتار چڑھاؤ، کن لوگوں سے اس نے علم حاصل کیا، اس کا مکمل نسب کیا ہے، اس کی حدیث کون کون سی، اس صحابیہ کی جو حدیث ملے وہ حدیث آپ ڈائری میں درج کریں، عربی زبان کی حیثیت سے ان حدیث کو حل کرنے، لغوی لحاظ سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زبان بھی مضبوط ہوگی، آپ کا علم بھی مضبوط ہوگا، اور علم شریعت یا حدیث کا علم جس کو علماء نور سے تعبیر کرتے ہیں، وہ نور جب آپ کے ذہن و دماغ میں آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہ طلاق ثلاثہ کے بہانے سے نہ کسی دوسرے بہانے سے آپ کو کبھی پست نہیں کر پائے گا۔ تو آپ کا مقام بہت اونچا مقام ہے، آپ کی
خاص ہیں، لہذا اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے آپ زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کی روشنی میں، منہج صحابہ کی روشنی میں جو علم حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس علم میں پختگی عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت مولانا ضامر علی صاحب حفظہ اللہ سے معذرت کے ساتھ کہ اگر میری عمر کو دوگنا بھی کر دیا جائے تو بھی مولانا مجھ سے بڑے ہیں، ان کی عمر 100 سال سے متجاوز ہو چکی ہے۔ اتنی بلند شخصیات کے سامنے اگر مجھ کو یہ کہا جائے کہ آپ نصیحت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ العالمین ہم کو علماء کے مقام کو سمجھنے اور ان کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔